السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج فیس بک پہ میں نے پوسٹ پڑھی ہے جس پہ لکھا تھا کہ ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے، اپنے ہاتھ سے ہی اس کو کسی کے ساتھ نکاح کر کے دینا چاہتا ہے۔ نیچے مفتریان کرام ٹپک پڑے، جیسے ٹپک پڑتے ہیں ہم۔ ایک شخص کا میں نے میسج پڑھا، اس نے کہا کہ کس بے غیرت کی غیرت برداشت کرے گی کہ اپنی بیوی اپنے ہاتھ سے طلاق دے کر کسی کو بیاہ دے، نکاح میں دے دے۔ ابے عقل کے اندھے، تو نے دین کو پڑھا ہی نہیں، دین کو سمجھا ہی نہیں، دین کے مزاج کو نہیں سمجھا۔ ٹپک پڑتے ہیں مفتریان کرام۔ ایک ہوتا ہے مفتی، دوسرا ہوتا ہے مفتری۔ مفت میں مفتری بن جانا، مفتی بن جانا۔ تو مفتریان کرام صاحب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام جب ہجرت کر کے گئے مکہ سے مدینہ، مہاجرین نے دو بیویاں تھیں جن کی، تو انہوں نے ایک کو طلاق دی، طلاق دے کر اس کی عدت گزار کر تو اس کے ساتھ جو ہے نکاح کر دیا۔ یہ تھا ان کا جذبہ، ایمانی جذبہ تھا کہ ہم تو کسی کی بیوی کو، ایک بیوی ہے تو اس کو جو ہے نا اپنے آڑے چڑھانے کے چکر میں ہیں کہ ہمارے بس میں چلیں کہ اس کی بیوی بھی ہم جو ہے نا کھو لیں، اس کو پکڑ لیں، ہمارے ساتھ رات گزاریں۔ تو وہ صحابہ کرام کا ایمان تھا، یہ جو ہے نا تمہارے عقل کا فطور ہے کہ یہ غیرت برداشت نہیں کرتی۔ ایمان جو ہے، اس کا ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ ایک مسلمان اگر اس کی شادی نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، اس کی کیا سچویشن ہوگی، وہ کس لیے طلاق دینا چاہتا ہے، کس لیے اس کو بیانا چاہتا ہے، کیا وجوہات ہے، وہ تو عالم سے پوچھے گا۔ تب میں نے ان کو کہا کہ یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، کنڈیشن بتاؤ، اس کے مطابق عالم دین سے فتویٰ لے کر میں آپ کو دیتا ہوں۔ تو اگر رابطہ کرے گا تو اس کو راستہ دکھائیں گے، اچھا راستہ جو مثبت راستہ ہوگا۔ اس کی کنڈیشن پوچھیں گے، کیا کنڈیشن ہے، جو کنڈیشن بنی اس حساب سے وہ علماء کرام، مفتیان کرام فتویٰ دیں گے۔ تو یہ عقل کے اندھے مفتری، خام خواہ مفتری نہ بن بیٹھیں کہ یہ غیرت کے خلاف ہے کہ اپنی بیوی جو ہے کسی کو طلاق دے کر اس کو، جب بیوی کو طلاق دے دی، بیوی نہ رہی تو پھر کیا ہے؟ پھر تمہاری غیرت جو ہے کہاں ٹپک پڑی؟ پھر تمہاری بہن بن گئی۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ اسلام کا مزاج ہے اور یہ اسلام والوں کا مزاج ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایسا کیا ہے، اور بلکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیا ہے۔ اگر یہ غلط ہوتا تو صحابہ کرام کو منع فرما دیتے۔ تو ہمیں ایسے نہیں سوچے چھوڑنے چاہیے کہ کمنٹس کرتے ہیں صرف کہو کہ بھائی ہمیں معلوم نہیں، اور پوسٹ کرنے والے کو عقل کرنی چاہیے، وہ بھی عقل کا اندھا ہے۔ فیس بک پہ ایسے پوسٹ کرنا، یا پھر چسکے لینے والے لوگ ہوتے ہیں کہ اس کا جواب کیا دیتے ہیں، پھر چسکے لینے والے لوگ بھی ہوتے ہیں تو پھر چسکے ہی لیتے رہتے ہیں، ان کو ثواب نہیں، صرف جو ہے ان کی لعنتیں پڑیں گی۔ تو پوسٹ کرنے والے کو بھی چاہیے کسی عالم کو جو ہے وہ بتائے یہ سچویشن، بس اپنا مسئلہ حل کریں۔ پوسٹ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جہاں مفتیان کرام پھرتے ہیں فیس بک پہ، تو اسی لیے میری گزارش ہے پوسٹ ایسی مت کیا کریں، اور کمنٹس کرنے والے خدا را تم بھی کچھ ذرا ہولہت رکھو۔ اللہ پاک ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔